حمید صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. افسانہ نگار ہیں, تنقید نگار ہیں, آپ کا انتظار ہے, آپ اسٹیج پہ تشریف لائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, سلام پیش کرتا ہوں. مہمانان گرامی, اپنے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دیر سے آنے کی معذرت. یہ آپ کی محبت ہے. میرے ایک مختصر مضمون کا عنوان ہے منزلیں اور راستے کا مسافر. خواتین و حضرات, ڈاکٹر اسلم پرویز قریشی صاحب کی کتاب منزلیں اور راستے کا نام اور سر وقت پہلی نظر میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ ایک سفر نامہ ہے. آپ ذرا غور فرمائیے. لیکن جب میں اس پر غور کرتا ہوں تو کتاب کے نام اور سر ورق میں معنی کا ایک جہان آباد نظر آتا ہے. ذرا غور فرمائیے کہ انسان سدا کا مسافر ہے. خالق کائنات نے اسے تخلیق کیا اور ایک ہی خطا پر آسمانوں سے زمین پر لا پھینکا. تب سے آج تک انسان اس امتحان گاہ میں درپیش سوالات اور آزمائشوں سے نبرد ہے. کائنات کے تمام سیارے گردش میں ہیں اور انسان بھی گردش میں ہے. انسان کا سفر عزیز طویل سے طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے. امتحان ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا, اور جب ختم ہوتا ہے تو انسان ایک نئے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے. یہی انسان کا مقدر ہے. ایسے میں مجھے ڈاکٹر اسلم پرویز قریشی صاحب کے شعری مجموعے میں احساسات و محسوسات کا ایک جہان آباد نظر آتا ہے, اور ان کی شاعری ان کے سفر زیست کی داستان محسوس ہوتی ہے. خواتین و حضرات, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے احساسات و محسوسات کو زبان عطا کرنا کوئی آسان کام نہیں. یہ بہت بڑا فریضہ ہے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان بستے ہیں, مگر فنون لطیفہ کے لوگ سب سے مختلف نظر آتے ہیں. شاعر, ادیب, موسیقار, آرٹسٹ پیدا ہوتے ہیں اور اس امتحان گاہ سے گزر کر مہان بنتے ہیں. پھر اپنے فن سے اس کائنات کی سچائیوں کی نقاب کشائی کرتے ہیں. رب کی طرف سے عطا کردہ یہی ان کا مقام و منصب ہے. اسی لیے فنون لطیفہ کے لوگ دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں. ان کی عادات و اطوار اور ان کے سوچنے کا انداز عام آدمی سے مختلف ہوتا ہے. وہ اپنے سفر کے لیے راستوں کا انتخاب خود کرتے ہیں. وہ انسانوں کی بھیڑ بھاڑ میں سے اپنے لیے راستے خود بناتے ہیں اور ان پر چلتے ہوئے دوہری مشقت جھیلتے ہیں. ایک طرف وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, تو دوسری طرف زندگی کے تحیر قدے اور گمبھیرتا سے گزرتے ہوئے اپنے احساسات و محسوسات کو زبان عطا کرتے ہیں. تب کسی شاعر پر لفظ مہربان ہو کر اترنے لگتے ہیں, تو کوئی موسیقار روح کے تاروں کو چھیڑتی دھن ترتیب دیتا ہے, یا کوئی مصور خیال پریشان کو کینوس پر اتار کر سو سکتا ہے. خوبصورت شعری مجموعہ منزلیں اور راستے کے مطالعے کے دوران رات ایک نظم نے روک لیا اور میں دیر تک اس میں کھویا رہا. نظم کا نام ہے عجیب لوگ. لوگ عجب ہیں اپنے گرد حصار بنا کر, اپنے آپ میں گم رہتے ہیں. سب کی سن کر کچھ نہیں کہتے, چپ رہتے ہیں. ڈر لگتا ہے کوئی ان کے اندر جا کر لفظوں کی چوری نہ کر لے. ان سے اچھے تو بچے ہیں اپنی گڑیوں گڈوں میں. ریل کے انجن اور ڈبوں میں کوئی خیالی روح سمو کر باتیں کرتے رہتے ہیں. احباب گرامی, یہ ہیں ہمارے شاعر ڈاکٹر اسلم قریشی, جنہوں نے بڑی سادگی سے زندگی کی ایک بڑی سچائی بیان کر دی ہے, یہ جانتے ہوئے کہ اب ہم سب بڑے ہو گئے ہیں. سب کچھ دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے چپ رہتے ہیں, بولتے نہیں کہ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے. سچ بہت کم لوگ برداشت کرتے ہیں. سچ بولو تو بچپن کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں, خون کے رشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. آج ہماری زندگی تضادات کا مجموعہ بن کر رہ گئی ہے. بچپن میں ہمارے بڑے ہمیں ہر حال میں سچ بولنے کا درس دیتے ہیں,
لیکن ہم بڑے ہو کر سچ بولیں تو وہ روک لیتے ہیں. کتنے ریاکار ہیں ہم، مگر سچ بہرحال سچ ہے. کچھ عرصے سے ہم نے بھی فیس بک پر سچ لکھنا شروع کیا ہے تو بعض دوستوں کو بہت ناگوار گزرتا ہے. ہم جانتے ہیں سچ بہرحال سچ ہے. ہم ادب کے طالب علم ہیں، ہمیں یہی ٹھیک لگتا ہے، اس لیے ہم سچ بولیں گے بھی اور سنیں گے بھی. ہم اہل ادب حالات حاضرہ پر بھی لکھیں گے اور دلیل کے ساتھ دوسروں کا موقف بھی سنیں گے. کڑوے سے کڑوا سچ برداشت کرنے کی کوشش بھی کریں گے مگر دلیل کے ساتھ، اور دوسروں سے بھی یہی امید رکھیں گے کہ سچ بہرحال سچ ہے. خواتین و حضرات، میں شاعر ڈاکٹر اسلم پرویز قریشی کو کچھ جان پایا ہوں مگر میری ان سے آج پہلی ملاقات ہے. کتاب میں موجود مضامین و آراء سے بھی شخصیت پر کم روشنی پڑتی ہے. میں اپنے بھائی پیارے شاعر جناب طاہر حنفی اور علی اصغر سمر کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے شاعر نہ ہوتے ہوئے بھی یہ موقع فراہم کیا کہ میں سمندر پار جا بسنے والے ایک منفرد شاعر کی عمدہ شاعری پر بات کر سکوں. مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر اسلم قریشی کب سے امریکہ میں مصروف تر زندگی سے نبرد آزمائے ہیں. وطن سے دور رہ کر درپیش مسائل اور ہونے والے تجربات کے تذکرے نہایت دھیمے انداز میں محسوس ہوتے ہیں. ہر انسان اپنے وطن کی مٹی سے جڑا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا خمیر جو وطن کی مٹی سے اٹھتا ہے. جناب اسلم قریشی کی نظم و غزل میں وطن سے دوری کا احساس اور اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا دکھ نمایاں نظر آتا ہے. مگر یہ رزق جہاں لکھا ہوتا ہے وہیں سے جا کر اٹھانا ہوتا ہے. ایسے میں ماں دھرتی اور اپنے پیاروں سے بچھڑنا تو بہرحال ہوتا ہے. برفانی راتوں کی دوری اور سناٹوں میں پیاروں کی یاد تو آتی ہے. درد بڑھ جائے تو محسوس ہوتا ہے. ان کی یہ غزل دیکھیے. دوریاں تکلیف دہ ہوتی ہیں اندازہ نہ تھا، درد تھا پہلے بھی لیکن اس قدر زیادہ نہ تھا. یوں بنیں گے اجنبی پہلے کبھی سوچا نہ تھا، پاس سے گزرا ہے جیسے وہ کبھی میرا نہ تھا. راستوں کی دھول نے دھندلا دیے منظر تمام، ورنہ ہم آوارہ گردوں کی نظر میں کیا نہ تھا. جانے کیا وہ سوچ کر مجھ سے کنارہ کر گیا، جانے کیا وہ سوچ کر مجھ سے کنارہ کر گیا. وہ میرا اپنا تھا جیسا بھی تھا پر ایسا نہ تھا. ہم چلے آئے وہاں سے رنگ محفل جو بھی ہو، کس کی جانب دیکھتے کوئی بھی تجھ جیسا نہ تھا. رات پر روتی رہی شبنم در و دیوار پر، پھول تھے چاروں طرف کوئی بھی اپنا نہ تھا. اور جرم کی فہرست میں شامل تھے ناکردہ گناہ، کاٹنا وہ بھی پڑا جو کبھی بویا نہ تھا. جرم کی فہرست میں شامل تھے ناکردہ گناہ، کاٹنا وہ بھی پڑا جو کبھی بویا نہ تھا. اور پوچھتا پھرتا ہے اسلم اپنے گھر کا راستہ، پوچھتا پھرتا ہے اسلم اپنے گھر کا راستہ، تجھ سے پہلے اس طرح شاید کوئی بھٹکا نہ تھا. دوستان محفل، دیار غیر میں وطن سے دوری کا احساس بعض اوقات بہت جان لیوا ہوتا ہے. 5 سال میرا بھی برطانیہ آنا جانا رہا اور طویل قیام بھی رہا. اس لیے میں وطن سے دوری اور وطن عزیز کے دیگرگوں حالات پر کڑن اور دلی کیفیت اور شاعر کی دلی کیفیت کا اندازہ کر سکتا ہوں. امریکہ جیسے متنوع اور مشکل معاشرے میں جہاں ایک طرف وطن سے دوری، اجنبیت اور عدم تحفظ کا احساس طاری رہتا ہے، وہیں مسافر کو اپنے وطن میں آئے روز برپا قیامتیں بھی غضب ڈھاتی ہیں. سال ہا سال تک بدترین حالات کے نہ بدلنے کا دکھ ستاتا ہے تو دل کی کیفیت کچھ یوں ہو جاتی ہے. سنا تھا خون کبھی رائیگاں نہیں ہوتا. خواتین و حضرات، سنا تھا خون کبھی رائیگاں نہیں ہوتا ہمارے دیس میں، لیکن کہاں نہیں ہوتا. ہم پرانے وقت میں انسان جس کو کہتے تھے کبھی یہاں تھا مگر اب یہاں نہیں ہوتا.
पुराने वक्त में इंसान जिसको कहते थे कभी यहाँ था मगर अब यहाँ नहीं होता, न पूछ कैसे गुजरते हैं दिन गरीबों के, कभी ज़मीं तो कभी आसमान नहीं होता। तुम्हारे शहर के बासी अजब मुनाफिक हैं, जो दिल में है कभी नोके ज़बान नहीं होता। तू चाहता है मिले सबको दीदा बीना, तू चाहता है मिले सबको दीदाए बीना, पर इस तरह तो मेरे मेहरबान नहीं होता। और चले हो घर से तो फिर साहिबान लेके चलो, चले हो घर से तो फिर साहिबान लेके चलो, नया शहर है यहाँ साहिबान नहीं होता। जहाँ पे शम्मा जले, जहाँ पे शम्मा जलेगी जलेंगे परवाने, जुनून की बात खिरत का जहाँ नहीं होता। और राह तलब में अकेले ही चलना पड़ता है, राह तलब में अकेले ही चलना पड़ता है, कि इस सफ़र में कोई कारवां नहीं होता। रहेगी ज़िंदगी तख्लीक के मराहिल में, रहेगी ज़िंदगी तख्लीक के मराहिल में, कि जब तलक ये मकान ला मकान नहीं होता। कभी तो सुबह तेरे नाम से तुलू होगी, कभी तो सुबह तेरे नाम से तुलू होगी, हुआ है यूं भी कि जिसका गुमान नहीं होता। और आखिरी शेर देखिए कि बहुत लिखा है लहू में डुबो डुबो के कलम, बहुत लिखा है लहू में डुबो डुबो के कलम, बस अब ये दर्द कलम से बयां नहीं होता। दोस्तों, हम तलाश मुआश के सिलसिले में सफ़र करते हुए दुनिया के जिस भी कोने में चले जाएं, हम अपनी रूह अपनी जन्मभूमियों में छोड़ आते हैं। हम चाहे अमेरिका और बरतानिया में सो रहे हों, मगर हमारे ख्वाब में मलकवाल का रेलवे स्टेशन और मेरे कालाबाग के पहाड़ों दरिया बसते हैं। हमारे गांव और कस्बात बसते हैं। हम वतन से दूर रहकर भी अपनी मट्टी माँ धरती से पेवस रहते हैं, ताकि हमें अपने वतन की मिट्टी के सुपुर्द न कर दिया जाए। मैं दुआ गो हूँ रब ताला डॉक्टर साहब और इनकी तरह लाखों हम वतनों को वतन से दूर सलामत रखे। वो परदेश में वतन से दूर अपने देश की याद में गुम यूं ही नगमे गुनगुनाते रहें, आमीन। मैं डॉक्टर साहब की एक आखिरी गज़ल आपकी इजाज़त से पेश करता हूँ और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुख्तसर सी गज़ल है। डॉक्टर साहब कहते हैं, जो काटना है हमें आज वो आज बोना है, जो काटना है हमें कल वो आज बोना है, ज़रा हिसाब से चलिए हिसाब होना है, जो इब्तिदा है वही इंतहा भी है। सॉरी, मैं माजरत चाहूँ। जो काटना है हमें कल वो आज बोना है, ज़रा हिसाब से चलिए हिसाब होना है, जो इब्तिदा है वही इंतहा भी है तेरी, उठाया खाक से और खाक में सुमोना है, ज़रा सी ठेस लगे और तमाम अफसाना, ज़रा सी ठेस लगी और तमाम अफसाना, ये ज़िंदगी भी अजब कांच का खिलौना है, ज़रा सी ठेस लगी और तमाम अफसाना, ये ज़िंदगी भी अजब कांच का खिलौना है, न जान तेरी न औलाद न धन तेरा, न जान तेरी न औलाद और न धन तेरा, जो कुछ भी तेरा नहीं है तो ये जो कुछ भी तेरा नहीं है तो कैसा खिलौना है। यहाँ खिलौना है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। न जान तेरी न औलाद और न धन तेरा, जो कुछ भी तेरा नहीं है तो कैसा खोना है। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाइए। सफ़र तवील है ज़्यादा सफ़र है कम असलम, सफ़र तवील है ज़्यादा सफ़र है कम असलम, ये तेरा मेरा नहीं हर किसी का रोना है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया आपका।